بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے یا اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ صدق الہ العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اور سراۃ الجنان فی تفسیر سے لیا گیا ہے، اور جو اس کے ہیں مترجم ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ابو صالح محمد بن قاسم قادری صاحب۔ گزشتہ نشست میں یہی آیت ہم نے ابھی خدمت پیش کی، لیکن سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ جو تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ پر یہ صرف ایمان ہو، ملائکہ، کتب اور رسول پر نہیں ہونی چاہیے، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، پھر آپ غور کیجیے گا۔ اس میں یہ کہا تھا کہ کیا اللہ پر ایمان لانا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ملائکہ اور کتب اور رسول جو ہے کیا یہ نجات دلا سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ نے پوری بات سنی تو اس میں یہی بات تھی۔ مسلمین یا مسلمات اور جو تسلیم کرتا ہے یا قبول کرتا ہے، اور جو مومنین یا مومنات جو ایمان لاتا ہے، اور بلا چون و چرا ان کو کسی بھی ہیل حجت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو تحقیق کرتا ہے وہ عام لوگوں کی نگاہ میں وہ شخص کافر یا ملحد کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ تحقیق کر رہا ہے۔ یعنی ہم جیسے لوگ اگر تحقیق کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے تو منکر ہو گیا، فوری فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے، جبکہ تحقیق کے قرآن کا بار بار اعلان کر رہا ہے افلا تعقلون، تم اپنی عقل سے کام لو، افلا تفکرون، تم تفکر کرو، اور افلا تدبرون، تدبر کرو، یعنی تحقیق کرو۔ عزیزان گرامی، تمام تعریف و حمد و ستائش، شکر گزاری ہم اس رب المنزل العالمین کے لیے، تمام حمد و ستائش کا سزاوار وہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے حکم پر چلے تاکہ دوبارہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے نافرمانی کی سزا نہ ملے، بلکہ فرما بردار رہے تو اسے آخر میں اس کو زندگی کا تاج ملے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں کہ آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ آج کے ہم اس حقیقی عرفان میں خدا شانی کے پروگرام میں ہم 12ویں نشست میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ سوال عنوان وہی ہے، تثلیث فی توحید اور توحید فی تثلیث کے عنوان سے۔ ابھی ہم پورے راز کو نہیں بتا رہے آپ کی خدمت پہ، لیکن جو سوالات کو ہم رکھتے ہوئے اس کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو یہ کہ پہلا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، بظاہر یہ بہت ہی اچھوتا سوال ہے، بہت عمدہ سوال ہے۔ جب آپ اسے ان لوگوں کے سامنے رکھیں گے جو عام پڑھے لکھے لوگ ہیں، عام مولوی ہیں، بالکل عام، کوئی خاص نہیں ہے، محلے کی مساجد میں ہوں، حالانکہ بہت قابل بھی لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، تو جب آپ یہ سوال رکھیں گے اللہ کہاں ہے تو 2 قسم کے گروپ بنیں گے۔ ایک گروپ وہ کہے گا کہ لا حول ولا قوت، یہ کوئی سوال ہے؟ دوسرا کہے گا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ پھر وہ پہلا گروپ کے بعد وہ نظریے والے کہیں گے کہ یہ بکواس ہے، یہ بالکل جاہلانہ سوال ہے، لیکن دوسرے کہیں گے یہ بنیادی سوال ہے، ہونی چاہیے۔ پھر پہلا گروپ وہ تیسرا سوال داغے گا آپ کے پر کہ یہ تو بالکل احمقانہ سوال ہے، بیوقوفوں والا سوال ہے، یہ سوال تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ دوسرا کہے گا نہیں، اس کا جواب ہونی چاہیے، چونکہ یہ اللہ سے متعلق ہے تو جواب ضرور آنی چاہیے سب کو۔ آپ 1000 علماء کے سامنے اس کو رکھیں گے تو کچھ اس کے رد میں آئیں گے، کچھ اس کے موافق آئیں گے، لیکن سب اپنی اپنی باتیں کریں گے، کلام کے مطابق کوئی بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں۔ ان سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کچھ ہے، لیکن 22 مقام پر لفظ لکھا عرش، ایک جگہ عرشہ، 2 جگہ عرشہا،
عرش کسے کہ تخت کو. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 285 میں وسع کرسی السماوات والارض، اب کرسی کا بھی ذکر ہو رہا. لیکن جب آپ سورہ اعراف کے 54 نمبر آیت میں دیکھیں گے تو اس میں ہے عرش کا. بے شک اللہ تمہارا جو رب ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن بنایا، وہ عرش استویٰ، وہ عرش پر پکڑا گیا، یہ عرش پر پکڑا قرار پکڑا ہے. اور پھر سورہ توبہ کے 129 نمبر آیت میں ہے کہ وہی عرش کا عظیم ہے. یونس میں ملے گا 10ویں آیت میں ہے، 10واں سورہ یونس کے 2 آیت میں ہے پھر عرش پر قائم ہوا ثم استوى علی العرش. تو عرش کے معنی تخت ہو گیا. اب کوئی بچہ کا سوال کر لے کسی صاحب سے جو الجبرا ہی نہیں پڑھا، جنہوں نے صرف حفظ کیا ہوا ہے، وہ جا کے پوچھے بھائی A+B² کا کیا ہوگا، وہ پہلے سے حیران ہوگا کیسے قرآن ثابت کرو، کسی کتاب سے ثابت کرو. تو یہ تو کوشچن الجبرا کا ہے. اگر الجبرا پڑھے ہوں گے تو فوری حل کر کے بتا دیں گے، نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کہیں ہو ہی نہیں سکتا. A+B الجبرا، A کو B سے کیسے پلس کریں گے اور ضرب دیں گے؟ اگر فارمولہ ہوگا ان کے پاس تو بتا دیں گے A² + B² + 2 سے بھی، مائنس کا ہے تو A² - 2 سے بھی -B + B². اب اگر انہیں پلس مائنس کے نہیں پتا ہوگا تو اس میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو جب علم نہیں ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے علم کو بجا لانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، بلکہ اپنے علم پر وہ داغ جمانے کے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے، فتوے ثابت کرے گا. اب سورہ بقرہ جسے ہم نے کہا کہ 255 ہم نے وسع کرسی السماوات والارض، یہ آیت الکرسی ہے، علی العظیم پر ختم ہے. یعنی کسی نے کہا کہ کرسی جو ہے وہ اس کی بادشاہی ہے. بھئی کرسی ہے. کرسی کو آپ انگلش میں چیئر کہہ دیجیے یا عربی اردو میں فارسی میں کرسی کہے تو کرسی ہے. کہ ہر کرسی میں بیٹھنے والا وہ حکمران ہوگا، بادشاہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر سوال کرنے والے کہ یہ بتائیے کہ اللہ پہلے سے ہے کہ کرسی پہلے سے ہے؟ اگر کرسی بعد میں بنا تو اللہ بیٹھتا کہاں تھا؟ اللہ کہاں بیٹھتا تھا؟ کہاں ہے؟ اب اللہ بڑا یا کرسی بڑی ہے؟ پھر سوال پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں یہ صاحب یہ ملحد ہو گیا، کافر ہو گئے، واجب القتل ہے. یہ جواب نہیں ہے. سوچئے گا، غور کیجئے گا، پوچھئے کہ ہاں کہ اللہ کہاں ہے، پھر دیکھیے کیا کیا جواب ملتے ہیں آپ کو. آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کی ذات سے متعلق تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث کا ذکر قرآن شریف اور دیگر الہامی کتب میں موجود ہے؟ تو کیا شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ اچھا سوال ہے. جی ہاں، واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے متعلق تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث کا ذکر الہامی کتب میں پایا جاتا ہے. اب چونکہ پہلے ہی سے اگر اذہان کو متنفر کر دیا جائے، جو کہ کر دیا گیا ہے، اور آنے والی نسل میں بھی یہ چیز منسلک ہوتی جا رہی، ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ تحقیر کرتے ہیں. کیوں؟ اگرچہ ایسی بات میں چونکنا مناسب ہے، تاہم شرک کی طرف نہ کھنچ جائے. لیکن ضرور امر یہ ہے کہ امر کی جانب چاہیے، حکم جانب چاہیے. خداوند متعال نے انسان کو عقل، شعور و علم، آگہی سے آراستہ کیا ہے. انسان حیوان میں یہی تو فرق ہے کہ اس کے پاس، حیوان کے پاس بھی علم ہے، پرندے گھونسلے بناتے علم کے ذریعے تو بنا دے، خدا نے اس کو ودیت کی ہے. لیکن انسان کا بچہ وہ نہیں بناتا، گھونسلہ نہیں بناتا ہے. جیسے ترقی ہو رہی، انسان ترقی کر رہے، جانور ترقی نہیں کر رہے، آج بھی وہی ہے. تو پہلے غور یہ کرنا ہے کہ بات کیا بات ہے اور مطلب کیا ہے. یہ بھی بے وقوفی اور خدا کی نعمت کا انکار ہے کہ ہم غور نہیں کرتے اور حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے، فوری ڈنڈا اٹھایا مار دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ہم کتاب مقدس یعنی 2 باتوں پر غور کریں گے. اور مناسب ہے کہ اول ایک ہم کتاب مقدس کو کس طرح پیش کیا گیا پھر غور کیجئے. جو کتاب مقدس کو پیش کرنے کا انداز کیا ہے. کہیں ہم نے اپنے بچوں کو یہ تو نہیں کہ ہاں جو سب تبدیل ہو گئی، تحریف ہو گئی، بالکل غلط کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، وہ باتیں ہٹا دی گئی ہیں. تو سوال کرنے والا پلٹ کر کہے کہ آپ بھی تو قرآن میں ہٹا دیے ہوں گے، تو آپ تھپڑ مار دیں گے اس کو. کیوں؟ اس سے کہ آپ کے پاس پورے قرآن کا علم بھی نہیں ہے. آپ نے حفظ تو کر لیا لیکن اس کے معنی اور رموز سے واقف نہیں ہیں. تو بہت سے کتاب مقدس میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو تثلیث کے پیش کیے جانے کے طور پر ذرا بھی نہیں سوچتے. کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ تثلیث کے نام سے انہیں وحشت ہوتی ہے، خوف آتا، ڈر جاتے ہیں. جبکہ وہی لوگ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے قائل ہیں. کہتے کہ ہاں وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت ہے، لیکن جب بھی تثلیث پر غور کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ گھبراتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ان کے پاس بیان میں غلطیاں ہوتی ہیں.
لوگ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جب علم نہیں ہوگا بیان بھی نہیں کرے گا. بیان کریں گے توڑ مڑوں کے ادھر سے ادھر کی باتیں تو غلطیاں ہوں گی. اور یہی بہت نامناسب بات ہے کہ کسی بھی عقیدے کو خوب اچھی طرح دریافت کیے بغیر اس کو رد کر دیے جائے. لہٰذا پہلے یہ دکھا دوں کہ تثلیث کیوں کر اور کس صورت میں میرے سامنے پیش کی گئی. اس کے بعد اپنے دلائل بھی کتاب مقدس میں تثلیث کا ذکر موجود ہے جو پیش کر دوں گا. مگر اس کا خلاصہ کوئی دیکھنا چاہے تو اتھانسیس کے عقیدے کا پہلا ملاحظہ کیجیے. حصہ ملاحظہ کرنا ہوگا آپ کو، اس کو آپ کو جاننا ہوگا. اس کا مکمل جواب میں آپ کا اگلا سوال ہم اس میں پیش کریں گے. عزیزان گرامی قدر، کسی بھی چیز کو اس کے فارمولے کو جاننا ضروری ہے، اس کی تی کو جاننا ضروری ہے. اگر ہم فارمولے کو نہیں سمجھ پائیں گے تو سوال کو جواب دینے میں غلطی کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، الجبرا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہے جہاں ہمیں فارمولا اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. جیومیٹری ہو، اس میں بھی فارمولا اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. مکان بنانے کی دیوار ترچھی ہو تو کیسے بنائیں گے، پلاٹ زمین اگر ترچھی ہو تو کیسے اس کو پیمائش کریں گے، اس کا جاننا ضروری ہے. ورنہ چون روی دیوار کچ، یعنی دیوار اگر اٹھاتے چلے جائیں گے تو اوپر تک کجی آ جائے گی، اگر نیچے کجی ہو گئی تو. یہی عقیدے کا تعلق ہے. عقیدہ اگر آپ کا غلط ہو گیا تو سب چیز غلط. آئیے تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ قرآن شریف کتاب مقدس کے مطابق عقیدہ جامع کیا ہے، کہ تثلیث میں واحد خدا کی اور توحید میں تثلیث کے پرستش سے کیا مراد ہے. دیکھیں 2 سوال ہے اس کے اندر. عزیزم، آپ نے اکثر نجات کی بات تو سماعت فرمائی نا، تو تثلیث پر ایمان لانے سے نجات کا بہت گہرا تعلق ہے. جبکہ قرآن شریف کے مطابق صرف ایک یعنی خدا پر ایمان لانے بالکل درست ہے، کیونکہ وہی نجات دے گا. مگر کوئی نہ کوئی بھی، یعنی کوئی بھی آسمانی کتاب یا نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نیک اعمال مجھے نجات دلا سکتے ہیں. اچھا، اگر میں مر گیا، مرنا تو ہے، اور ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نیک لوگ وہ آ کر ملے، دعا کرے مغفرت کی کہ خدا اس کو مغفرت کر دے، ہندو مذہب کے، کرسچن مذہب کے، یہودی مذہب کے، مسلمان، ہر فرقے، سکھ مذہب، سارے ایک مل کر دعا کر رہے ہیں، کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ جب تک کہ میرے پاس ایمان نہ ہو اس وقت تک نہیں. یہی چیز. آئیے اب دوسرا سوال کا جو جواب جہاں ختم تھا وہیں سے تیسرے سوال کے جواب ہم پیش کر رہے ہیں کہ محترم، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا اتھانسیس کے عقیدہ کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیے. لیکن تیسرے سوال ہے متصل عقیدہ جامع کے متعلق. علامہ ڈاکٹر امان الدین صاحب مقبور مرحوم نے اپنی کتاب 15 لیکچر کے 9واں لیکچر میں جو صفحہ نمبر 66 میں مرقوم ہے، عقیدہ جامع کا ہم پیش کیا. انہوں نے ہم تثلیث میں واحد خدا کی اور توحید میں تثلیث کی پرستش کریں، نہ کہ اقانیم کو ملائیں اور نہ ماہیت کو تقسیم کریں. کیوں؟ کیونکہ باپ ایک اقنوم ہے، اور یہاں باپ سے مراد کوئی فرشتہ یا نبی یا رسول یا کتاب کوئی چیز نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا قدوس جو یکتا و لاثانی ہے، اول و آخر، ازلی و ابدی ہے. ویسا ہی بیٹا ایک اقنوم ہے. نعوذ باللہ، یہ کوئی جسمانی بیٹا نہیں، بلکہ میں کسی کا بیٹا یا میرا بھی کوئی بیٹا ہے ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ورنہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. پھر غور کیجیے، یعنی وہ شخص مشرک ہو جائے گا جس طرح کے ایک مرید اپنے مرشد کا روحانی بیٹا کہلاتا ہے. ہم پیچھے مرشد اور اس کا ذکر کر چکے ہیں. مرشد کا مرید جو ہوتا ہے وہ اس کا روحانی بیٹا ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، اب تو بات جو میں کرنے جا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا جو ضمناً عرض کر رہا ہوں. یعنی روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا اس مرید کی ماں سے اس پیر کا کوئی ناجائز تعلق ہوتا ہے؟ ہمارا سوال، بزرگ نے سوال کیا تھا. میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. بالکل اسی طرح بیٹا جو ہے وہ کلمت اللہ یعنی خدا تعالیٰ کا کلمہ یا روح اللہ، خدا مطلب خدا کا روح ہے، تو جو بات خدا کی ہے وہی بات اس بیٹے کی ہوگی. ورنہ پھر آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس مرید سے کہ ماں سے اس پیر کا کوئی ناجائز تعلق، جبھی تو وہ بیٹا کہلا رہا کہ میرا روحانی بیٹا ہے. پھر روح اللہ کے مطلب یہ ہے کہ پھر وہی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. جو خدا جسم نہیں رکھتا، وہ جسم جسمانی سے مبرہ ہے. اب تیسرا اقنوم وہی روح القدس ایک اقنوم ہے، مگر باپ، بیٹے اور روح کی الوہیت ایک ہی ہے. یعنی جواہر الگ الگ ہیں، جوہر ایک ہے لیکن شخصیت الگ الگ ہے، اور جلال برابر عظمت میں یکساں ہے.
اب بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو اتنی آسانی سے آپ کی حلق سے نہیں اترے گا۔ ممکن ہے آپ اس لفظ سے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بھلا یہ اقنوم کیا ہوتا ہے۔ کتاب قاموس الکتاب کے صفحہ 72 میں اقنوم کے معنی کچھ یوں لکھا ہے کہ اقنوم جمع اقانیم، جو تثلیث فی توحید کے بیان میں ایک اصطلاح جسے تثلیث کی شخصیت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی عام شخصیت سے بالکل ہی بالا تر ہے، بہت بلند بات ہو رہی ہے۔ اور صفحہ 233 میں تثلیث فی توحید یعنی مسیحی ایمان کا مرکزی عقیدہ ہے، اور جس کا بیان کرنا یہاں اور سمجھنا اشد ضروری ہے کہ مسیحی عقیدہ تثلیث نہیں ہے۔ پھر غور کیجئے کیا کر رہا ہوں، مسیحی عقیدہ تثلیث نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ دراصل تثلیث فی توحید ہے، یعنی ویسے لفظ تثلیث کتاب مقدس میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اصطلاح ہر جگہ اصطلاح ہے، ہر مذاہب میں اصطلاح رکھا گیا ہے۔ تو اصطلاح تثلیث فی توحید سے پہلی بار 2 صدی عیسوی میں آخری اشرا میں بزرگ توحید در ترتیلان نے استعمال کیا، اور یہ مسئلہ توحید فی توحید یعنی مسئلہ مسیحی علم الہی میں اس شکل میں 4 صدی میں بیان کیا گیا۔ تاہم یہ مسیحی مذہب کا بنیادی امتیازی جامع مسئلہ ہے، جس کا صاف اشارہ کلام پاک کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب کی 1-3 میں آیت مقدس مرکوم میں خدا روح اور کلمہ، اور آخری کتاب مکاشفہ میں جو 22 باب کی 2-16 آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آیات مقدسہ خدا کا برہ روح کئی مرتبہ آیا ہے۔ اب جب کہ مطالعہ نہیں ہے تو ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ کتاب مقدس باری تعالیٰ کی عبرانی لفظ اخاد، عبرانی زبان کا اخاد، عربی میں جب آیا تو اخے کو نقطہ کو بدل کر کے ایک اور الف کو ہٹا کر احد کر دیا گیا۔ احد ایک، واحد ایک بیان کیا گیا۔ یہ ہم دو عہد نامہ، نیا اور پرانا عہد نامہ آپ کی خدمت پیش کریں گے اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اگر وقت رہا تو آپ اسکرین پر ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ پہلا ہے خروج 22 باب کی 20 آیت میں، کہ جس کا عربی ہے منذبہ لِإِلَٰهَةٍ غَيْرُ الرَّبِّ وَحْدَهُ يَهْلُكَ، جو کوئی واحد خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے معبود کے آگے قربانی چڑھائے گا بالکل نابود کر دیا جائے گا۔ غور کیجئے، توحید بیان کی جا رہا ہے، پرانا عہد نامہ۔ اب نیا عہد نامہ اسی بات کو یوحنا رسول کے 5ویں رکوع کی 44 آیت میں ہے، وَكَانَ، میں عربی اب نہیں بلکہ اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے دن چونکہ وقت کم ہے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہیں اور وہ عزت خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ ایمان لا سکتے ہو۔ اور 17 باب کے 30 سے آتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع کو جو تو نے بھیجا ہے، یعنی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اس چیز کو تثنیہ یعنی استثناء کی 6 باب کی 4 آیت میں ہے کہ واحد سن، یعنی رب واحد، الہنا رب واحد، اسمع یا اسرائیل الرب الہنا رب واحد، یعنی کہ سن اسرائیل، خداون ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اسی کو رومیو 16 باب کی 27ویں آیت میں للہ الحکیم الوحد یسوع المسیح لہ المجد الی الابد، یعنی اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابد تک تمجید ہوتی رہے۔ زبور نبی حضرت داؤد علیہ السلام لکھتے ہیں 86 باب کی 10ویں آیت میں ہے، یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں اور تیرے نام کی تمجید کریں۔ اور اسی میں 14ویں باب میں نے کہ زکریا کے 14 باب کے 9ویں آیت میں ہے کہ اور خداون ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اور اس روز ایک ہی خداون ہوگا، اس کا نام واحد ہوگا۔ آئیم نئے عہد نامہ اس کے پہلا کرنتھی اس کے 8ویں باب کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خدا ہے، یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم اسی کے وسیلے سے ہیں۔ سورہ رعد قرآن شریف کا 13واں سورہ ہے، اور اس میں کچھ یوں مرقوم ہے 16ویں آیت میں، قل اللہ الخالق کل شیء وہو واحد القہار، یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ایک زبردست ہے۔ اور اسی کو پہلے تمتس پہلے باب کے 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، لیکن خدا تعالیٰ کا واحد یا ایک ہونا تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اگر ایک ہے تو پھر اس کو آدھا کیا جا سکتا، چوتھا بھی کیا جا سکتا ہے حصہ کاٹ کر کے، لیکن تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے۔
اس کی وحدت اس کی ذات میں ان کے معنوں میں ہے کہ وہ اپنی ذات میں بے نظیر بے مثل لا شریک ہے، وہ ازلی ہے ابدی ہے، اس ذات وحدت میں کثرت ہے اور کثرت اقانی میں باطنیہ ہے، اور جس طرح ذات واحد نادیدہ ہے اسی طرح یہ کثرت بھی نادیدہ ہے، ذات خدا میں یہ کثرت بھی نادیدہ ہے جو نظر نہیں آتی، اور ذات خدا کی کثرت ازلی ابدی ناقابل تقسیم اور دائمی ہے۔ اکثر خدا تعالیٰ کے لیے صیغہ واحد کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کتاب مقدس اور قرآن میں بھی بعض اوقات جمع کا صیغہ آیا ہے، تو ہم کیا سمجھیں؟ مثلا یہاں میں آج اپنے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے بالعموماً اور تمام سلاسل سے بالخصوص جو مسجد پر ہیں، علم شریعت کے دعوے دار ہیں اور فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہاں تثلیث نہیں ہے کیا؟ بالکل تثلیث ہے۔ پھر پیر صاحب کا مقام جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ مقام رسول ہو جاتا ہے، اور رسول کے بعد اللہ کا مقام جب بدایت اور نہایت میں پہنچتے ہیں تو 10 ابواب کے تکمیل ہو جاتی ہے، وہی پیر صاحب مقام رسول کا مقام نہیں بلکہ اللہ کا مقام پا جاتے ہیں، یعنی اللہ نما رسول نما اللہ نما ہو جاتا ہے، اور مرید بظاہر پیر تو دیکھتا رہتا مگر باطن میں کون ہوتا؟ کہتے ہیں باطن میں اللہ ہے۔ اب آئیے ہم ذرا غور کرتے ہیں پرانا عہد نامہ اور قرآن شریف کے 2 باتوں کے، ایک بات کو کیسے لکھا گیا۔ پیدائش پہلے رکوع کے 26 میں آتے ہیں، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنائیں، صیغہ جمع یعنی تعظیم نہیں، کیونکہ خدا خود اپنی تعظیم نہیں کرتا بلکہ مخلوق اور وہ بھی جو ہے اس میں تعظیم کرتے ہیں، خدا اپنی تعظیم خود نہیں کر سکتا۔ آئیے سورہ قاف 50واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وَتَوَسْوَسَ فِي نَفْسِهِ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے، لفظ ہم کا استعمال ہو رہا ہے۔ آئیے دوسری آیت پیدائش 23 باب کی 22ویں آیت میں خدا نے کہا دیکھو انسان نیک اور بد میں کی پہچان میں ہم میں سے کے مانند ہو گیا، یہاں ہم میں یعنی ہم تعظیمی نہیں ہے۔ اسی بات کو ہم آگے چلتے ہیں جب سورہ قاف آیت نمبر 16 میں پھر غور کرتے ایک اور آیت، قرآن شریف کی ایک اور آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے سہ رگ سے یعنی گلوئے رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ہم سے کیا مراد؟ اللہ جمع میں ہے۔ پیدائش 11ویں باب کے 7ویں آیت میں سو آؤ جا کر کے وہاں جا کر ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ دوسروں کی بات نہ سمجھ سکیں، اور سورہ مومن 23واں سورہ ہے آیت نمبر 12 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنَ الطِّينِ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، ہم نے بنایا۔ اس میں دیکھیں ہم کا صیغہ زیادہ ہو رہا، استثناء ہم پیش کر چکے تھے آپ کی خدمت میں کہ سن اسرائیل خداون ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہاں اہل یہود کا کلمہ جو شمع کہا جاتا ہے، عبرانی زبان میں کلمہ کو خدا کے لیے لفظ الہیم آیا ہے، اور یہ لفظ صیغہ جمع ہے، اس کا واحد الہ ہے، اور یہی یہودی اپنی عقیدے اور عام بول چال میں خدا کے لیے لفظ الہیم ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ مومن 23واں سورہ قرآن شریف کا آیت نمبر 14 ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أثناء خلقنا الآخرة فتبارك الله أحسن الخالقين، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹیاں بنائی، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں سے گوشت پہنایا، پھر ایک نئی صورت میں بنا دیا، اور سو اللہ بڑی برکت والا اور سب سے بہتر ہے۔ عزیزو آپ دیکھتے جائیے گا قرآن شریف میں کتاب مقدس سے بہت ساری باتیں لی گئی ہیں جو جمع کے صیغہ میں ہیں، جو کہ ہم وقت طوالت کے باعث پیش نہیں کر سکتے، لیکن چند بات پیش کرتے چلیں کہ ازلی اور ابدی خدا بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے، تاہم ازلی نہیں بلکہ ایک ازلی اور 3 غیر محدود نہیں ہے، نہ 3 غیر مخلوق ہے اور ایک غیر مخلوق اور غیر محدود۔ پھر غور کیجئے، یوں تو باپ قادر مطلق ہے، بیٹا قادر مطلق ہے، روح قادر مطلق، تو بھی 3 نہیں بلکہ ایک قادر مطلق۔ ویسے باپ بیٹا روح القدس تو 3 یعنی 3 خدا نہیں بلکہ خدا ایک ہے۔ پھر غور کیجئے، اسی طرح باپ خداون، بیٹا خداون، روح القدس خداون، تو بھی 3 خداون نہیں بلکہ ایک ہی خداون ہے، کیونکہ جوہر ایک ہے، شخصیت 3 ہے۔ کیونکہ جس طرح مسیح عقیدے میں ہم نے عرض کیا کہ ہم فرض کریں کہ ایک اقنوم کو جداگانہ خدا اور یا خداون مانیں، بین اسی طرح دین جامع میں ہمیں یہ کہنا منع ہے کہ 3 خدا یا 3 خداون نہیں کہہ سکتے آپ، الگ الگ 3 خدا نہیں، خدا ایک ہی جب کہیں گے تو۔
اچھا، یہ تین خدا والی بات کیوں کہتے ہیں؟ دراصل اس غلطی سمجھانے کے لیے بھی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کسی موضوع مصنوع نہیں، نہ مخلوق نہ مولود ہے۔ اسی طرح بیٹا اکیلا باپ سے مصنوع نہیں، نہ مخلوق نہ مولود ہے، اور روح القدس باپ اور بیٹے سے نہ مصنوع نہ مخلوق نہ مولود ہے، لیکن صادر ہے۔ تو پھر ایک باپ ہے نہ تین باپ، نہ ایک بیٹا اور نہ تین بیٹا، نہ ایک روح القدس نہ تین روح القدس۔ یہ منطقی انداز ہے، اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو اگر منطق کے واقف ہیں تو۔ اور تثلیث میں ایک دوسرے سے کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے کہ باپ بڑا ہے، بیٹا بڑا ہے، چھوٹا ہے، یا روح القدس چھوٹا ہو گیا، نہیں، بلکہ تینوں اقانیم ازل سے برابر یکساں ہیں۔ اس لیے سب باتوں کا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت ہے، تثلیث فی توحید اور توحید فی تثلیث کی پرستش کی، یہ پہلا حصہ ہے جو مقدس اتھاناسیس کے عقیدے کا، جو ہمارے ایمان کا بڑا حصہ ہے، اور کتاب مقدس مختلف مقامات پہ آیات مقدس کو چن کر کے جمع کیا گیا۔ عزیز، اب تین فکر واجب ہیں۔ پہلا فکر اعتقاد، جو کتاب مقدس کے لیے ہے، اور اس کی چار باتیں سوچنا ضروری ہے، لیکن چونکہ ہم بہت مختصر وقت میں پہنچ جا رہے ہیں۔ مضمون عرض یہ ہے کہ ہمت انگوش ہونا ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ یقیناً کتاب مقدس یوں ہی سکھلاتی ہے کہ کسی آدمی کے ذہن کے اختراع نہیں ہے، جسے ہم ایک چھوٹی سی بات کو سمجھ کر کے رد کر دیں۔ تیسری بات یہ کہ کتاب مقدس کے جتنے وعدے ہیں اسی عقیدے پر موقوف ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے تو پھر ان کے برکات کی امید بھی نہیں رکھ سکتے جو کتاب مقدس میں مذکور ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اس عقیدے کا انکار، کتاب مقدس کا انکار، اہل کتاب کی سے جدائی موقوف ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مانتے تب کتاب مقدس کے سے بالکل جدائی ہے، اور ان کے وسیلے سے کتاب مقدس دی گئی وہ بھی موقوف ہو جائے گی۔ دوسرا نظریہ فکر یہ ہے کہ عقیدہ پر بلحاظ نفس عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں تثلیث کا علاقہ الوہیت سے ذات کو دکھلایا جاتا ہے، اور صرف صفات، یہ بات نہیں ہے کہ ذات الہی کا نام باپ سے اور بیٹا سے اور روح القدس کے صفات سے ہے۔ دوسری یہ کہ تین اقنوم بیان ہوئے ہیں، ایک ہی ماہیت تین اقسام کے ہیں۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو تسلیم کرتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے۔ بس چاہیے کہ سب لوگ پہلے اس حالت سے اپنی فکر کو سمجھیں، غور کریں، اور فکر اتنا درکار ہے، باقی وسائل کو چھوڑ کر کے اسے پکارے جو محض رحم کرنے کے لیے آدمی کا مخلصی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو تثلیث فی توحید اور توحید فی تثلیث پر جو اختتام پذیر ہو رہی ہے، اس میں مزید سوالات ہیں جو ہم اگلے نشست میں لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، لیکن اب کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آپ کے پاس کتاب مقدس مطالعہ کے لیے بھی نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں اپنے اس اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ وغیرہ جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہم آپ کی خدمت میں، کیونکہ ہمارے پاس اسٹاک بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی خدمت فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو آپ، دوسری بات یہ کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آئندہ سے پھر ملاقات ہے، اس تک کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔